لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلا اہل بیتہ الاطیبین الانجبین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين الله أعلم حيث يجعل رسالته صلوات بھی ایک دفعہ مل جل کے آپ حضرات اذان محترم، یہ تاریخیں جو چوتھے امام سید الساجدین زین العابدین امام علی بن الحسین علیہم الصلاۃ والسلام کی شہادت المناک سے منسوب ہیں، ان تاریخوں میں آقا کا سوگ اور آقا کے لیے فرش عزا بچھتی ہے اور ساری دنیا میں امام کا سوگ منایا جاتا ہے۔ ان تاریخوں کا حق یہ ہے کہ امام کی اس سیرت کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا جائے جو سیرت ایک ایسی سیرت ہے کہ جو بے نظیر اور بے مثال سیرت ہے۔ اہل بیت اطہار کو رب العزت نے اس روئے زمین پر تمام انسانوں کے لیے نمونہ عمل قرار دیا ہے، اور ان شخصیتوں کی زندگی کا مطالعہ اور ان کے طرز حیات کو اپنی زندگی میں قرار دینے کی بنا پر انسان کامیابیوں کی طرف رواں دواں ہوتا ہے۔ آقا کی جس سیرت کا تذکرہ آپ نے 2 دن سماعت فرمایا، اسی سیرت کو آگے بڑھاتے ہوئے آج اسی سیرت کے ایک نئے پہلو کی طرف آپ حضرات کے اذہان عالیہ کو متوجہ کرانا ہے۔ آقا کی حیات طیبہ میں ایک بہت نمایاں اور بہت ہی اہم کام کہ جس پر معمولاً توجہ کم دی جاتی ہے اور جس کا ذکر بھی معمولاً بہت کم ہوتا ہے، وہ امام کی حیات طیبہ کا وہ طریقہ کار کہ جو آپ نے لوگوں کی اور اپنی امت کی تربیت سے متعلق اہتمام فرمایا۔ جن افراد کی تربیت امام نے فرمائی ہے، اس کا جو طریقہ کار تھا، اس کا جو انداز تھا، وہ سب سے الگ تھا، اور اس پر نہ صرف یہ کہ بحث ہونی چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے، توجہ دی جانی چاہیے، بلکہ اس طریقہ کار کے لیے کوشش ہونی چاہیے کہ اسے جس کے لیے بھی ممکن ہو اپنی زندگی میں بھی اختیار کرے۔ امام نے اپنی حیات طیبہ میں
جن افراد کی تربیت فرمائی ہے اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ لوگ معمولاً اس سلسلے میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ کچھ افراد کو اپنے شاگردی میں قرار دینے کے بعد ان کی تربیت کریں، لیکن یہ جو شاگردی میں اختیار کرنے کا طریقہ ہے وہ سب سے منفرد ہے۔ امام کی حیات طیبہ میں ملتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں تقریباً جو لوگوں نے حساب کر کے لکھا ہے، البتہ یہ ظاہر ہے کہ چونکہ تاریخ نے لکھا ہے لہٰذا میں نقل کر رہا ہوں اور شاید اس سے متعلق گفتگو بھی کی جانی چاہیے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ نے ہزاروں کی تعداد میں غلام اپنی زندگی میں خریدے۔ وہ جو ایکچول تعداد بیان کی گئی ہے وہ میں اس لیے نہیں عرض کر رہا ہوں کہ شاید اس کے بارے میں انسان خدشہ پیدا کرے، لیکن ہزاروں کی تعداد میں امام نے غلام خریدے، اور ان غلاموں کو امام نے نہ صرف یہ کہ اپنے گھر میں رکھا بلکہ ان کی بہترین تربیت کی۔ اب یہاں سے آپ توجہ فرمائیں، اگر ایک انسان کے پاس 1000 غلام بھی ہوں، ہزاروں تو بہت زیادہ ہیں، اگر 1000 بھی غلام ہوں تو اس انسان کو ان غلاموں کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے بہت وسیع و عریض اور بہت بڑا گھر چاہیے۔ اگر ایک عام انسان کو 1000 غلام رکھنے کے لیے اتنے بڑے گھر کی ضرورت ہے تو پھر امام نے جب اتنے غلاموں کو خریدا کہ جن کی تعداد ہزاروں میں بیان کی گئی ہے تو پھر آخر کیسے امام نے اپنے گھر میں ان سب کو جگہ دی؟ اصل میں حقیقت کیا ہے، تاریخ کا بیان کیا ہے؟ امام اپنے بیت الشرف میں ان غلاموں کو خرید کے لاتے تھے، حتیٰ کنیزوں کو بھی خرید کے لے کے آئے، اور پھر ان کو 6 مہینہ 8 مہینہ 1 سال 1.25 سال اپنے گھر میں رکھا، اور اس درمیان امام نے ان سب کی ایسی تربیت کی اور ان سب کو ایسا علم عطا کیا کہ یہ سب قرآن کے جانکار، قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کے حافظ بعض ان میں سے قرار پائے، یہاں تک کہ بعض عربی زبان کے لکھنے والے قرار پائے، بعض عربی زبان کے عالم بن گئے، بعض ایسے تھے کہ جنہوں نے امام کے ساتھ رہنے کی بنا پر حقیقی اسلام سیکھا، اسلام کے عقائد کو سیکھا، اسلام کے تعلیمات کو سیکھا، اور پھر یہ سب 1 سال 1.25 سال 8 مہینہ 10 مہینہ امام کے ساتھ رہنے کے بعد جب کوئی مناسبت آتی تھی امام ان افراد کو ایک بڑی رقم دے کر یہ کہتے ہوئے آزاد فرما دیتے تھے کہ اب تم سب جاؤ مدینہ طیبہ میں گھر لے کر رہو اور اپنی زندگی کا آغاز کرو، یہ رقم تمہارے لیے نئی زندگی کے شروع کرنے کے لیے ضروری ہوگی، اور پھر آئندہ تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم لوگوں کے درمیان قرآن کا درس دینا، لوگوں کے درمیان علم پھیلانا، اور پھر اس طرح سے تمہاری زندگی بھی گزرتی رہے گی اور خود بخود پیغام اہل بیت اطہار لوگوں تک پہنچنے لگے گا۔ یہ وہ روش، یہ وہ طریقہ کار تھا کہ جو امام نے اپنی حیات طیبہ میں اختیار فرمایا، جو بے نظیر تھا۔ اس طرح کی سیرت کو اگر آپ غور فرمائیں تو سوائے اہل بیت اطہار کے آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی۔ ان غلاموں کو جس درمیان آپ اپنے گھر میں رکھتے تھے، دنیا یہ سمجھتی تھی کہ امام ان سے خدمت لے رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ امام انہیں اپنے گھر میں جگہ دے کر ان سب کی زندگیوں کو کامیاب بنا رہے تھے، انہیں جہنم کی وادیوں سے نکال کر جنت کی نعمتوں تک لے کر آ رہے تھے، اور انہی افراد کو تربیت دے کر پھر معاشرے میں امام نے ان شیعوں کی تربیت کا انتظام اور اہتمام فرمایا۔ نتیجے میں مدینہ طیبہ میں ایک علمی ماحول پیدا ہوا۔ یہ جو آپ نے 5ویں امام اور 6ٹھے امام کی حیات طیبہ میں صلوات اللہ وسلامہ علیہما اجمعین میں آپ نے یہ بات پڑھی ہے کہ ان مقدس اور محترم اماموں کے دور میں مدینہ طیبہ میں علم کا چرچا تھا، لوگ امام سے علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، یہ محنت تھی ہمارے 4تھے امام کی۔ اس طرح سے آپ نے اپنے غلاموں کو تربیت دے کر مدینہ طیبہ میں
رہنے کا موقع فراہم کیا تھا کہ اب ان کے اندر علمی شوق انہیں امام معصوم کے درس تک لے کر آتا تھا، اور امام معصوم سے درس لے کر پھر یہ دنیا والوں تک پہنچاتے تھے۔ معمولاً اگر آپ غور کریں، ہر معاشرے میں یہ 3 کلاس پائے جاتے ہیں، اپر کلاس، لوور کلاس اور مڈل کلاس۔ لوگ کبھی یہ کوشش نہیں کرتے کہ لوور کلاس والا مڈل کلاس تک آ جائے۔ کبھی یہ انسان نہیں کوشش کرتا کہ دوسرا انسان، کہ کسی دوسرے کو موقع مل جائے اور وہ مڈل کلاس سے اپر کلاس میں چلا آئے۔ ہمیشہ دوسرے کوشش کرتے ہیں کہ یہ انسان اپنے کلاس میں ہی رہے، کبھی اوپر کی طرف نہ جانے پائے۔ البتہ کوشش انسان اپنے متعلق ضرور کرتا ہے، دوسروں کے متعلق نہ تو اس کو پسند ہوتا ہے، نہ اس سلسلے میں کبھی کوشش کرتا ہے۔ ہمارا کروڑوں سلام ہو ہمارے امام کو، اس لوور کلاس کیٹیگری کے ان انسانوں کو جو غلام سمجھے جاتے تھے یا جو کنیز سمجھی جاتی تھیں، ان کو تربیت دے کر معاشرے کا ایک حصہ بنا دینا، اور ان کے گھر کو اور ان کی زندگی کو بسا دینا، اور پھر ان کو اتنی رقم دینا کہ وہ اپنی زندگی میں تجارت کے ذریعے یا تعلیم کو پھیلانے کے ذریعے سے اپنے آذوقہ فراہم کر سکیں۔ یہ لوور کلاس کو بلندیوں کی طرف لے کر جانا ہے، یہ سوائے اہل بیت اطہار اور امام معصوم کی زندگی کے اور کہیں نہیں مل سکتا ہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ جس کی طرف ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ امام نے اس انداز میں وہ جو غریب طبقہ تھا، وہ جو پسماندہ طبقہ تھا، وہ جو لوگوں کے درمیان کچلا جانے والا طبقہ تھا، اس کو بھی عزت دی ہے، اس کو بھی سر اٹھا کر جینے کا طریقہ سکھایا ہے، انہیں بھی معاشرے میں عزت کے ساتھ رہنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کردار ہے کہ جو ہمارے امام نے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، امام کے بیت الشرف کا ایک واقعہ میں عرض کروں، پھر اس کے بعد نتیجے کی طرف میں آپ کو لے کے آؤں گا۔ آپ واقف ہیں کہ اس زمانے میں نہانے کا جو انتظام ہوتا تھا، پردے لگا دیے جاتے تھے، اور پھر کوئی انسان اگر نہا رہا ہے تو اس کے لیے مثال کے طور کے اوپر پانی کنویں سے بھر کے اس کے سامنے رکھی ہوئی بالٹی میں دور کھڑے ہوئے انسان کی یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ اس بالٹی اور اس ظرف میں پانی ڈالتا جائے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ ایک غلام تھا کہ جو امام اس چھوٹے سے حجرے میں امام موجود ہیں تاکہ اپنے بدن کے اوپر اس پانی کو ڈال کر اپنے بدن کو اس طرح سے خنکی پہنچا سکیں۔ وہ شخص کہ جو دور کھڑا ہوا غلام تھا کہ جس کا کام تھا کہ ظرف میں پانی ڈالتا جائے، وہ جس وقت اپنے ظرف سے پانی ڈال رہا تھا، یہ ظرف گویا سمجھ لیں آج کے دور میں یہ بکٹ، یہ اس کے ہاتھ سے گر گئی اور امام کے جسم اطہر کو اس کی بنا پر چوٹ لگی اور امام کے کچھ زخم بھی ہوا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ زخم بھی ہوا۔ امام ظاہر ہے کہ اپنا اس استحمام سے جب باہر تشریف لائے تو اب وہ سامنے کھڑا تھر تھر کانپ رہا ہے کہ اب مجھے سزا ملے گی۔ امام جب باہر تشریف لائے اور دیکھا کہ وہ سامنے کھڑا ہوا تھر تھرا رہا ہے، امام ابھی کچھ بولیں اس سے پہلے اس نے فرمایا، وہ جو کہتا ہے غلام کے والکاظمین الغیظ، مولا نے جیسے ہی اس سے اس آیے شریفہ کا یہ ٹکڑا سنا کہ اپنے غصے کو پی جانے والے افراد، مولا نے فرمایا کہ میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ اس نے کہا والعافین عن الناس، یہ غلام کہہ رہا ہے والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ مولا نے فرمایا کہ جاؤ، تجھ کو میں نے بخش دیا، معاف کر دیا۔ وہ پھر آیت کو مکمل کرتا ہے کہ ان اللہ یحب المحسنین، پروردگار نیکیاں کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ وہ پوری آیت 3 حصوں میں اس نے پڑھی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یہ پوری آیت اس نے 3 ٹکڑوں میں پڑھی۔ جیسے ہی یہ تیسرا ٹکڑا اس نے پڑھا، امام نے فرمایا کہ میں نے تجھے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ یہ جو آپ نے پورا واقعہ سنا، آپ نے کچھ محسوس فرمایا؟ یہ آیتیں کون سنا رہا تھا؟ یہ وہ انسان آیتوں کو سنا رہا تھا کہ جو اس زمانے کا سب سے زیادہ نچلے طبقے کا سمجھا جانے والا انسان تھا،
جس کو معاشرے میں کوئی عزت، کوئی احترام، کوئی وقت، کوئی عظمت نہیں ملتی تھی، یہ انسان کہ جو معاشرے میں معمولاً آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں غلاموں کو نہ بولنے کا زیادہ اختیار تھا، نہ غلاموں کو اپنی زندگی اپنے طور پہ گزارنے کا اختیار تھا، نہ اپنے نظریات کو بیان کرنے کا اختیار تھا، نہ ان کو پڑھنے لکھنے کا اختیار تھا، کسی بھی طرح کا کوئی اختیار نہیں ہوتا تھا۔ اس کے باوجود امام کے گھر کا یہ غلام اگر اپنی بات کو پیش کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیت کا سہارا لے رہا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ امام کے گھر میں رہ کر امام کی خدمت ہی نہیں کر رہا تھا، بلکہ امام سے درس قرآن بھی لیتا تھا، امام سے قرآن بھی سیکھتا تھا، امام سے قرآن کی آیتوں کو سمجھتا بھی تھا، اور اتنا زیادہ قرآن مجید پر اس کو کمانڈ حاصل تھا کہ جس موقع کے اوپر امام کے سامنے گفتگو کرے تو پھر اپنی بات کو پیش کرنے کے لیے قرآن کی آیت کا سہارا لی۔ توجہ فرمائی آپ نے، وہ طبقہ کہ جس طبقے کو سب سے زیادہ کمزور سمجھا جاتا ہے، علمی طور پر امام انہیں کتنا مضبوط کر دیتے تھے۔ اور اسی بنا پہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جس موقع، اچھا انداز بھی تربیت کا ملاحظہ فرمائیں، امام جس موقع کے اوپر غلاموں سے کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی ایسی چیز سرزد ہو گئی کہ جو نامناسب تھی، امام ان ساری باتوں پر ٹوکتے، ڈانٹتے، منع نہیں فرماتے تھے۔ اس وقت ساری باتیں جب جمع ہو جاتی تھیں تو ایک ساتھ سارے غلاموں کو جمع کر کے تمہاری یہ غلطی تھی، تمہاری یہ غلطی تھی، تمہاری یہ غلطی تھی، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر، بہار الانوار میں موجود ہے روایت کہ امام اپنے دست مبارک کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر یہ جملہ فرماتے تھے کہ رب انکا امرتنا ان نعفو عمن ظلمنا فنحن قد عفونا عمن ظلمنا، پروردگار تو نے حکم دیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے ہم انہیں معاف کر دیں۔ پروردگار ہم نے معاف کر دیا، ان لوگوں کی جو ناانصافیاں میرے ساتھ تھیں میں نے سب معاف کر دیں، فاعف عنا، پروردگار مجھے بھی معاف کر دی۔ یہ جو فاعف عنا ہے یہ امام کس لیے فرما رہے ہیں؟ امام کے لیے کوئی تو ممکن ہی نہیں ہے کہ پروردگار سے معافی مانگے، وہ تو معصوم ہیں۔ یہ صرف امت کو سکھانا ہے کہ اگر تمہیں اپنے پروردگار سے اپنی گناہوں کے اوپر معذرت کو طلب کرنے کے بعد یہ امید ہے کہ خدا تمہیں معاف کر دے تو تم بھی اپنے سے نیچے والوں کو معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ فَإِنَّكَ أَوْلَى بِذَلِكَ، پروردگار تو معاف کرنے کا زیادہ حقدار ہے، تو اپنے بندے کو بخش دے، یہ تیرا زیادہ حق ہے۔ منا ومن المأمورین، پروردگار وہ تمام افراد کے جن کو تو نے حکم دیا ہے کہ اپنے سے نیچے والوں کو معاف کر دیں، ان سے زیادہ تیرا حق ہے کہ تو اپنے بندوں کو معاف کر دے۔ آپ نے غور فرمایا اپنے غلاموں کے درمیان معرفت کا وہ درس دیا جا رہا ہے کہ پھر خود بخود ان غلاموں کے اندر بندگی پروردگار کا احساس پیدا ہو جائے، ان غلاموں کے اندر اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرنے کا ایک جذبہ بیدار ہو جائے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ امام کس طرح سے ان غلاموں کی تربیت فرما رہے تھے۔ میں عرض کروں تاریخ میں بہت سے ایسے غلاموں کے نام لکھے ہیں کہ جن افراد کو امام نے اپنے گھر میں تربیت کے ذریعے سے اس بلندی تک پہنچایا کہ یہ اصحاب امام تک میں ان میں سے بعض قرار پائے۔ سعید بن جبیر، سعید بن مسیب، ابو اسحاق بن عبداللہ، سالم بن ابی حفصہ، شرجیل بن سعد، عبداللہ بن دینار، ابو خالد کابلی، محمد بن شہاب زہری، معروف بن خربوز مکی، یحییٰ بن ام طویل، حبابہ والبیہ، یہ سب وہ افراد تھے کہ جنہیں امام نے اپنے گھر میں رکھ کر تربیت دی تھی، اور یہی افراد اور ان کی نسلیں تھیں کہ جو اہل بیت اطہار سے آ کر مسلسل درس حاصل کرتی تھیں۔ پانچویں امام اور چھٹے امام کے درس میں بیٹھنے والے یہ متعدد افراد ایسے تھے کہ جن کے باپ کو یا جن کی ماں کو اہل بیت اطہار نے اپنے گھر میں تربیت دینے کے بعد آزاد کیا تھا۔ ایک آزاد ہو جانے والے انسان کے لیے سب سے بڑی خوشی کا لمحہ یہی ہوتا ہے،
اور پھر نتیجے میں جب مدینہ طیبہ میں یہ افراد زندگی گزارتے تھے تو امام کی طرف سے اسلام کے پیغام کے پہنچانے کے لیے بہترین ذریعہ اور وسیلہ بن جاتے تھے۔ یہ طریقہ کار امام کا تھا۔ میں عرض کروں کتنی تربیت اور کتنی بلندی تک امام اپنے ان غلاموں کو، اپنے گھر میں پرورش پانے والے افراد کو کن بلندیوں تک لے کر گئے ہیں کہ جس کا احساس مشکل ہے۔ سنیں گے آپ، ایک دن امام کے بیت الشرف میں ان کا ایک صحابی آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ فرزند رسول، آپ کی خدمت میں ایک معروضہ لے کے آیا ہوں، ایک التماس لے کے آیا ہوں، امید ہے کہ آپ مجھے مایوس نہیں فرمائیں گے۔ مولا نے پوچھا بولو بتاؤ کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ مولا میں آیا ہوں آپ سے آپ کے ایک غلام کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا بسم اللہ، میرے کسی غلام کو تم لے کے جانا چاہتے ہو؟ بسم اللہ۔ کہا نہیں، میں ایک دم سے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اچھا، میرے کسی غلام کو لے کے جانا چاہتے ہو، کیا کرو گے؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کا غلام اب میرے ساتھ رہے، میرا ہو جائے۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی مرضی ہے جاؤ ان غلاموں میں سے کسی کو بھی ساتھ میں لے لو۔ کہتا ہے نہیں مولا، ان غلاموں کے درمیان سے جس کا میں انتخاب کروں گا وہی میرے ساتھ جائے گا۔ مولا نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تمہاری یہ شرط بھی ہم قبول کرتے ہیں۔ سارے غلاموں کو بلایا، سارے غلام سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور یہ امام کا صحابی ہر غلام کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لے کے جاتا ہے، غور سے اسے دیکھتا ہے، کہتا ہے نہیں یہ نہیں۔ اس کے بعد دوسرے کے قریب آتا ہے، اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لے کے جاتا ہے، کہتا ہے نہیں یہ والا بھی نہیں۔ تیسرا، چوتھا، پانچواں، مسلسل، یہاں تک کہ ایک غلام کے شانے کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہتا ہے کہ مولا یہ ہے جسے مجھے آپ اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ مولا نے کہا بسم اللہ لے جاؤ، لیکن یہ بتاؤ کہ آخر یہی کیوں؟ یہ سارے غلام ہیں، اس میں بقیہ میں فرق کیوں ہے؟ کیا ہے فرق کہ جس کی بنا پر اس کا تم نے انتخاب کیا ہے، بقیہ کا انتخاب نہیں کیا؟ کہتا ہے مولا مجھے بقیہ کے بارے میں خبر نہیں ہے، لیکن مجھے آپ کے اس غلام کی معرفت ہے، میں آپ کے اس غلام کی عظمت کو پہچانتا ہوں۔ کیا پہچانتے ہو میرے اس غلام کی معرفت؟ کیا تمہیں پتا چلی ہے؟ کہتا ہے کہ جس موقع کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ ابھی کچھ دنوں پہلے اسی مدینہ طیبہ میں پوری طرح سے قحط سالی کی بنا پر پانی خشک ہو چکا تھا، نہریں سوکھ چکی تھیں، کہیں بھی ذرہ برابر پانی نہیں باقی بچا تھا، آسمان سے بھی بارش نہیں ہو رہی تھی، حتیٰ حیوانات مر رہے تھے۔ مولا میں ایک دن آپ کے بیت الشرف کے سامنے سے گزر رہا تھا اور آپ کا یہی غلام اچانک گھر کا دروازہ کھلا اور میں نے یہ دیکھا کہ آپ کا یہ غلام آپ کے بیت الشرف سے نکلا ہے اور ذرا انداز میں اس کے عجلت ہے، جلدی جلدی کسی کام کو کرنا چاہتا ہے۔ اچھا، معمولاً لوگوں کی جو نظریں اٹھتی ہیں وہ نظریں اکثر اوقات سوء ظن پر انسان انہیں حمل کرتا ہے، جبکہ اسلام شدت سے منع کر رہا ہے۔ انسان دوسروں کے بارے میں غلط فکر لے کے آئے، شدت سے اسلام نے اسے منع کیا ہے۔ یہ کیا سمجھ رہا تھا؟ یہ کہتا ہے صحابی کہ مولا میں یہ سمجھا کہ آپ کا یہ غلام اپنے گھر سے، آپ کے گھر سے کچھ سامان چوری کر کے نکلا ہے اور اب جا رہا ہے اس چوری کے سامان کو کہیں ٹھکانے لگانے۔ یہ جو فکر ہے اسلام بالکل اس کا مخالف ہے۔ ان بعد الظن اثم، یہ جو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ لا تجسسوا، اے ایمان لانے والو تم ہرگز ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ رہو، اس لیے کہ بعض جو گمان ہیں تمہارے ذہنوں میں، جو بعض فکریں آتی ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو تمہیں گناہ تک لے کے جاتی ہیں۔ ایک انسان اگر رات میں 10 بجے ہم نے روڈ کے اوپر دیکھا کہ وہ لڑکھڑاتا ہوا چل رہا ہے، پہلا تصور ہمارے ذہن میں یہ پیدا ہوا کہ ہاں لگتا ہے کہ آج وہ دین اسلام سے خارج ہوا اور نشہ کر کے جا رہا ہے، جبکہ 50 نہیں 1000 احتمال دیے جا سکتے ہیں کہ جن میں صحیح بات کہی جا سکتی ہے۔ انسان یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے آج اس کی طبیعت بگڑ گئی ہو سکتا ہے کہ یہ شوگر کا پیشنٹ ہو، آج اس کو شوگر ستا رہی ہو سکتا ہے کہ اس کے پیروں میں تکلیف ہو سکتا ہے کہ اس کے پیروں میں کوئی زخم ہو گیا ہو، نہ جانے کتنے احتمالات ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان کی پہلی فکر کدھر اس کو لے کے جاتی ہے؟ برائی کی طرف، غلطی کی طرف۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ تم لوگوں کے بارے میں 70
70 محملہ روایت میں آیا ہے، 70 بار تم ان کے بارے میں اچھی فکر لے کے آؤ، جب کوئی اچھی فکر نہ ملے تب اس کے بارے میں کوئی غلط فکر لے کے آنا۔ لیکن وہاں 70 کی نوبت نہیں آتی، وہ ایک غلط پہلے ہی ذہن میں آ جاتی ہے۔ یہی ہوا یہاں بھی، یہ کہتا ہے کہ مولا میں نے جب دیکھا کہ یہ آپ کے بیت الشرف سے اس تیزی سے نکل رہا ہے، مجھے لگا کہ یہ کچھ آپ کے گھر سے سامان لے کے نکل کے جا رہا ہے، اور اب یہ اپنے اس سامان کو کہیں چھپائے گا۔ کہتا ہے صحابی، مولا میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں، میں تو آپ کا عاشق ہوں، آپ کا صحابی ہوں، میں اس کے پیچھے پیچھے چلا کہ میرے آقا کے گھر سے اس طرح سامان چوری کر کے کوئی جائے اور میں خاموش بیٹھا رہوں۔ ایسے وقت میں انسان کے جذبات بھی اس کو اور زیادہ دھکا دیتے ہیں۔ کہتا ہے کہ میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، یہاں تک کہ یہ مدینے کی گلیوں سے نکلتا ہوا مدینے کے آخری سرحد تک پہنچ کے شہر مدینہ سے باہر نکل گیا۔ اب کہتا ہے کہ مجھے تو جو ابھی تک مثلا 60-70% احتمال تھا کہ چوری کر کے نکلا ہے، اب وہ 90% ہو گیا کہ واقعاً کچھ سامان چوری کیا ہے۔ کہتا ہے کہ اس کو میں نے دیکھا کہ یہ پہاڑوں کے دامن کے بیچ سے گزرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ ایک پہاڑ کے دامن میں جا کر بیٹھا اور اب زمین کی طرف جھکا، کہ وہ جو ابھی تک 70 سے 90 تک ہوا تھا وہ 100% ہو گیا کہ اب وہ کوئی سامان بالکل چھپانے جا رہا ہے۔ کہتا ہے کہ اب جیسے ہی میں نے یہ منظر دیکھا، میں نے سوچا کہ اب اس کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہیے، لیکن رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے پہلے اچھی طرح سے سمجھ لیا جائے کہ یہ کیا رہا ہے اور کیا سامان چھپا رہا ہے۔ کہتا ہے یہ صحابی کہ میں ایک پہاڑ کے پیچھے چھپا ہوا دیکھ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ عجیب منظر ہے۔ یہ زمین پہ بیٹھا، زمین کو پہلے صاف کیا، اس کے اوپر پھر اچھی طرح سے بیٹھا، اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں کچھ کہنا شروع کیا۔ کہتا ہے کہ اب تو پشیمانی کا یہ حال تھا کہ میں پسینے پسینے ہو رہا تھا۔ میں نے اس کو کہ جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے آ رہا ہے، اس کے بارے میں اتنی غلط فکر اپنے ذہن میں پیدا کی۔ کہتا ہے کہ میں دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھا کہ دیکھوں تو یہ اللہ سے بات کیا کر رہا ہے، گفتگو کیا کر رہا ہے، کون سی اتنی اہم گفتگو ہے کہ جس گفتگو کے لیے یہ اس پورے شہر کو چھوڑ کے یہاں تک آیا ہے۔ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا اور میں نے سننا شروع کیا، وہ یہ جملہ کہہ رہا تھا، وہ نہیں متوجہ ہوا، وہ جملہ کہہ رہا تھا کہ پروردگار، میں تیرے امام، تیری حجت، تیرے نمائندے کے گھر کا خادم ہوں، تیری بارگاہ میں اپنے امام کا واسطہ دے کے دعا کر رہا ہوں کہ پروردگار، آج مدینہ قحط سالی کی بنا پر پریشان ہے، جانور پریشان ہیں، بچے پریشان ہیں، خواتین فکر مند ہیں، سارے انسان بے چین ہیں۔ پروردگار، امام کا واسطہ، تیری حجت کا تجھے واسطہ دے کے دعا کر رہے ہیں، اس شہر مدینہ کے اوپر بارش کو نازل کر دے تاکہ شہر کی ساری مشکلات حل ہو جائیں۔ کہتا ہے کہ یہ بیٹھا وہ دعائیں کر رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ آسمان پر بادل آنا شروع ہوئے اور دھیرے دھیرے پورے مدینے کے اوپر بارش ہوئی اور ہر طرف جل تھل ہو گیا۔ مولا، میں آپ کے اس غلام کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ جانے پر تیار ہے تو اسے لے کر جاؤ، لیکن کیا کرو گے؟ سنیں گے آپ، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا اگر وہ غلام ہے تو سب سے بڑی تمنا یہ ہوتی ہے کہ وہ آزاد ہو جائے، اور پھر آزادی کے بعد اگر یہ خبر مل رہی ہو کہ اسے کسی گھر کا مالک بنایا جائے گا تو اس سے بڑی کوئی سعادت اس غلام کے لیے نہیں ہو سکتی۔ وہ صحابی کہتا ہے کہ مولا، میں اسے اپنے گھر میں لے کر جاؤں گا، میں اس کو خادم بنا کر گھر میں نہیں رکھوں گا، اس گھر کا، اپنے گھر کا میں اسے مالک بناؤں گا اور میں اس کی زندگی بھر خدمت کروں گا۔ اب آپ سوچیں، اب تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے، اس سے بہتر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مولا، اس کو مجھے بخش دیجئے، مولا میں اس کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ مولا نے فرمایا کہ اس سے بھی پوچھ لو کہ کیا یہ جانا چاہتا ہے، جانا پسند کرتا ہے۔ آپ سنیں گے جس موقع کے اوپر اس غلام کو یہ اختیار ملا کہ اب وہ کچھ بولے، کہتا ہے کہ فرزند پیغمبر، میں بس اتنی التماس کروں گا کہ مجھے اپنے گھر سے، اپنے دروازے سے باہر نہ کیجیے، اپنے گھر سے دور نہ کیجیے۔ کیوں؟
کہا اس لیے کہ جب میں نے آپ کے گھر کی چوکھٹ کو کراس کر کے اندر قدم رکھا تھا تو پروردگار سے دعا کیا تھا کہ پروردگار زندگی بھر مجھے امام کے خدمت گزاروں میں قرار دینا، ایک لمحے کے لیے بھی اس خدمت سے مجھے دور نہ کرنا۔ میرے پروردگار، میں تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں کہ اب جب یہ وقت آ گیا ہے کہ میرا راز بھی لوگوں کو پتا چل گیا ہے اور لوگ میرے بارے میں جان گئے ہیں اور مجھے امام کے بیت الشرف سے باہر لے کر جانا چاہتے ہیں، میرے پروردگار مجھے یہیں پر موت دے دے لیکن امام سے مجھے دور نہ کرنا۔ سنیں گے آپ، جسے غلامی کی زندگی سے نجات مل کر دنیا کی بادشاہی مل رہی ہے، اس کا عالم یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ بادشاہی نہیں چاہیے ہے، یہ مجھے آقا بننا نہیں ہے۔ جو امام کا غلام ہوتا ہے وہ دنیا کا بادشاہ بن جاتا ہے، نہیں مجھے اب یہ بادشاہی نہیں چاہیے ہے۔ اسی وقت اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، وہ زمین پر گرا اور پھر وہیں پر دنیا سے رخصت ہوا۔ کتنا خوش نصیب تھا وہ انسان، امام کی نگاہوں کے سامنے اس انسان کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا اور امام نے خود اس کی تشییع جنازہ میں شرکت فرمائی۔ توجہ فرمائی، ایک وہ انسان کے جو کل غلام بن کر امام کے بیت الشرف میں آیا تھا، اس کو علمی اقدار کی اس بلندی تک امام نے پہنچا دیا اور عبادتوں کی اتنی آشنائی اسے عطا کر دی کہ رب العزت نے اسے مستجاب الدعوہ بنا دیا، اس کی دعائیں قبول کر رہا ہے پروردگار۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس کو بندگی کا وہ ذائقہ مل گیا ہے کہ جس ذائقے کے بعد پھر دنیا کے سارے ذائقے پھیکے ہو جاتے ہیں۔ امام کی حیات طیبہ کا یہ ایک وہ نمایاں پہلو ہے کہ جس میں امام نے ان غلاموں کو، ان کنیزوں کو، ان خدمت گزاروں کو اپنے بیت الشرف میں جگہ دے کر انہیں علم، معرفت، قرآن، تفسیر، یہ ساری چیزیں سکھائیں اور پھر انہیں دنیا کے سامنے، دنیا والوں کے درمیان قرار دیا تاکہ ان تربیت شدہ افراد کے ذریعے سے دین مبین اسلام کا پیغام دنیا تک پہنچ سکے۔ ہاں یقیناً جن کی حیات طیبہ میں غلام، جن کی حیات طیبہ میں اتنے خدمت گزار رہے ہوں، اس امام کا وہ منظر بھی ساری دنیا نے دیکھا کہ میدان کربلا میں آپ کے جسم اطہر کے نیچے سے آپ کے اس مصلی کو بھی کھینچا گیا کہ جس مصلی پر امام تشریف فرما تھے، جہاں اتنے خدمت گزار امام کے تھے، وہیں اس عظیم الشان امام کے لیے رسیوں میں اس طرح سے امام کو جکڑا گیا کہ امام کا گلو مبارک بھی رسی میں جکڑا ہوا ہے، جس میں خاردار توق پڑی ہوئی ہے، ہاتھوں میں زنجیر ہے، گلے میں کمر میں لنگر ہے، پیر میں زنجیریں ہیں۔ امام کے لیے چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ اسی لیے جس موقع کے اوپر امام سے یہ بات پوچھی گئی کہ فرزند رسول، سب سے زیادہ مصیبتیں آپ کو کہاں برداشت کرنی پڑی، آپ سنیں گے امام نے اکبر کی شہادت کا تذکرہ نہیں کیا ہے، امام نے قاسم کی پامال شدہ میت کا ذکر نہیں کیا، امام نے اپنے بابا کے لاش کے اوپر دوڑنے والے گھوڑوں کے ظلم کا ذکر نہیں کیا، حتیٰ امام نے اپنے بابا کے سر کے نوک نیزہ پہ بلند ہونے کی مظلومیت کا بھی ذکر نہیں کیا۔ اگر ذکر کیا تو بس اتنا جملہ فرمایا، الشام الشام الشام۔ سب سے زیادہ مصیبتیں اگر مجھ پر پڑی ہیں تو شام میں پڑی ہیں۔ وجہ صرف ایک تھی، شہر کی پوری طرح سے آئینہ بندی کی گئی تھی، اور جب اہل حرم کا قافلہ دربار کی طرف بڑھنے لگا ہے، اس بازار سے گزرا کہ جو باب الساعات کا بازار کہلاتا تھا، اس بازار سے گزرتے وقت ساری دکانوں پر کھڑے ہوئے افراد اور بلندیوں پر بیٹھی ہوئی یہ عورتیں تھیں، نیچے کھڑے ہوئے افراد خوشیاں منا رہے تھے، بلندیوں پر بیٹھی ہوئی ان عورتوں کے
ہاتھوں میں پتھر تھے، جو پتھر برسا کر اہل حرم کے سامنے ان کے اوپر اس انداز سے ظلم کر رہے تھے کہ بچے زخمی ہو رہے تھے، خواتین کے جسم کے اوپر پتھر لگ کے ان کے خون بہہ رہے تھے۔ سید سجاد کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ میرے بابا کے سر کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، میرے گھر کی ان مخدرات عصمت و طہارت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ شاید سید سجاد نے اپنے بابا کے سر کو دیکھ کے کہا ہوگا، بابا شہادت کے بعد، آپ کی شہادت کے بعد جو امتحان سید سجاد نے دیا ہے وہ امتحان دینا نہایت درجہ سخت اور مشکل کام ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِلَٰهِ بِحَقِّ الزَّهْرَاءِ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا أَن تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ۔ پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ہم سب کی طرف سے آقا کی بارگاہ میں تعزیت و تسلیت پیش فرما، ہم سب سے ہماری عزاداری کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔